نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الانتصار من الظالم. یہ باب ہے ظالم سے بدلہ لینے کے بارے میں. لقوله جل ذکرہ، اللہ تعالی اس کا ذکر بلند ہو. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند کرتا اللہ بری بات کے بلند کرنے کو. الا من ظلم، مگر اس کے حق میں جس پر ظلم کیا گیا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالی خوب سننے والا جاننے والا. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ جب انہیں کوئی بغاوت سرکشی ظلم پہنچتا ہے، ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں. قال ابراہیم کہتے ہیں کانوا یکرہون ان یستذلوا، وہ ذلیل ہونے کو ناپسند کرتے تھے. فاذا قدروا عفوا، جب وہ کسی پر قدرت پا لیتے تو اس کو معاف کر دیتے. کسی سے بدلہ لینا شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے. بدلہ زبان سے ہو، اگر ظلم زبان سے ہوا پھر زبان سے بدلہ لینا. اور بدلہ ہاتھ سے جائز ہے اگر ظلم ہاتھ سے ہوا، لیکن اتنی مقدار میں جتنا ظالم نے ظلم کیا. اگر آپ نے مقدار اس سے زیادہ کر لی تو پھر آپ ظالم بن گئے. جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستغبان فاثمهما علی البادی ما لم یعتد المظلوم، دو گالیاں دینے والے، ان دونوں کا گناہ اس بندے پر جائے گا جس نے دونوں میں سے پہل کی. ما لم یعتد المظلوم، جب تک مظلوم زیادتی نہیں کر جاتا. مثلا کوئی بندہ گالی دیتا ہے، اس کے جواب میں اس کو اتنی گالی دینی جائز ہے. ایک بندہ آپ کو جھوٹا تانا دیتا ہے، اس کے بدلے میں اتنا کا تانا دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے بڑھ کر نہیں. اس سے بڑھ کر آپ نے ایک لفظ بھی بولا پھر آپ ظالم بن گئے، پھر آپ پر گناہ. اسی طرح کوئی بندہ آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، جس طرح کا ہاتھ اس نے اٹھایا اسی طرح کا ہاتھ آپ نے اٹھایا ہے. لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ ظالم سے بڑھ کر ہی بدلہ لیتا ہے. اینٹ کا جواب عموماً پتھر سے ہوتا ہے، اینٹ سے نہیں ہوتا. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بدلہ لینے والا بھی بعض دفعہ پریشان ہوتا ہے بعد میں کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا. سب سے پرامن وہ بندہ رہتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. کام بڑا مشکل ہے، ہوتا نہیں ہے یہ کام جلدی، لیکن جو معاف کر دیتا ہے اس کا نفس اور اس کا ضمیر مطمئن رہتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا. اور جو ظالم ہوتا ہے اور ایسا مظلوم کہ جس نے بڑھ کر بدلہ لے لیا وہ بھی ظالم بن گیا، ان دونوں کی نیند اور ان دونوں کا سکون بھی اڑ جاتا ہے ظلم کی وجہ سے. تو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات آیت کے اندر آیا کہ اللہ کسی کے خلاف زبان درازی کو پسند نہیں کرتا. ہاں، ظالم کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو یہ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ تم پر ظلم ہوا، بندہ بول سکتا ہے. اور اسی طرح کہ اللہ کے بندوں کو جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ وہ کسی کے سامنے ذلیل ہونے کو ناپسند کرتے تھے. مثلا ان پر کوئی زیادتی کرتا تھا نا تو ان کی خودداری اور غیرت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی تھی، اور وہ پھر جو زیادتی کرتا تھا اس کو جب پکڑتے تھے نا، پکڑ کے جب اس پر قدرت پا لیتے تھے، اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ میرے اوپر غالب آ گیا، پھر اس کو معاف بھی کر دیتے تھے. پکڑتے صرف اس لیے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تیرے سے کمزور ہوں اور میں تیرے ظلم، ہر طرح کا ظلم سہ سکتا ہوں، بلکہ میں تیرے سے بدلہ لے سکتا ہوں، جا تجھے معاف کر دیا. یعنی کہ ایک دفعہ ظالم کو پکڑتے تھے، اس کو ہلا دیتے تھے اچھی طرح،
لیکن بدلہ نہیں لیتے تھے. اس کو صرف یہ بتا دیتے تھے کہ تیرے سے بدلہ لینا میرے لیے کچھ بعید نہیں ہے، لے سکتا ہوں میں تیرے سے بدلہ. یہ صحابہ کرام کی ان کی عادت تھی. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. بعض دفعہ انسان بالکل ہی ظالم کو کچھ نہ کہے تو جس طرح کہ ہے کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، کہ بندہ ظلم سہی جائے تو ظالم کا ظلم بڑھتا جاتا ہے. تو بعض دفعہ انسان تھوڑا سا اس کو ہلا دے اور پھر چھوڑ دے، تو یہ بھی ایک، بلکہ یہی سلف کا طریقہ رہا ہے. باب عفو المظلوم، یہ باب ہے مظلوم کے معاف کر دینے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. ان تبدو خیرا، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، او تخفوه، یا تم اس کو مخفی رکھو، او تعفو عن سوء، یا تم برائی سے درگزر کر جاؤ، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے اس کے ساتھ. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پس جس نے درگزر کیا اور معاملے کو درست کر لیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل، اور جس نے بدلہ لیا ظلم کیے جانے کے بعد ان پر کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی ان سے کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، رستہ یعنی ظلم تو، سزا تو ان لوگوں کو دی جائے گی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بلا وجہ زیادتی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ بڑے پختہ کاموں میں سے ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس اس کے بعد اس کو کوئی اس کا دوست نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور آپ ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس لوٹنے کی طرف کوئی رستہ ہے. ان ساری آیات سے امام بخاری نے ترغیب یہ دلائی ہے کہ معاف کر دینا بڑا عظیم عمل ہے. معافی ہے بڑی مشکل، بہت مشکل، کیونکہ اس کے لیے نفس کو دبانا پڑتا ہے. لیکن جو بندہ ایک دفعہ ہمت کر کے معاف کر دیتا ہے نا، پھر نفس آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. اور نفس اس کا عادی کیسے ہوتا ہے؟ ایسی آیات پڑھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، یوسف علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنے سے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کتنے بڑے ظلم کو جو ہے نا وہ معاف کیا، کتنے کتنے بڑے ظلم کو. تو جو معاف کر دینے والا بندہ ہے نا، اس کی تو کیا بات ہے، اس کے تو کیا کہنے. اس کو اللہ عزت بھی دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو یہ معاف کرتا ہے دنیا میں، جس طرح کہ وہ بندہ لوگوں کو قرض دیتا تھا اور جب واپس لینے کی باری آتی تھی تو وہ کہتا تھا جب ہوں تو دے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تیرے ساتھ وہ سلوک کروں جو تو میرے بندوں سے کرتا تھا. تو جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو یہ بڑا عظیم عمل ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر درگزر کریں اور معاف کرنے کا ماحول بنائیں تاکہ اس اجر کو ہم بھی سمیٹ سکیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والوں کے لیے رکھا. باب الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ باب ہے کہ ظلم اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن. مطلب جس نے دنیا میں کوئی ظلم کیا، ظلم کا مطلب کسی کو گالی دے دی، ظلم کا مطلب کسی کا مال چھین کے کھا لیا، ظلم کا مطلب کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا، ظلم کا مطلب کسی بندے کے پیسے مار دیے، ظلم کا مطلب ہے کہ کسی کا حق غصب کر لیا، وراثت میں سے حصہ نہ دیا. اور ظلم یعنی کہ ہر اللہ کی نافرمانی ظلم کہلاتی ہے. اللہ کی ہر نافرمانی ظلم کہلاتی ہے.
یہ جو ظلم ہے نا، یہ جو نافرمانیاں ہیں، یہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گی۔ اس گناہ کی وجہ سے انسان کے لیے قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سورج اور چاند کو تو لپیٹ دیا جائے گا، اس میں مختلف مرحلے ہوں گے۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ سورج جو ہے نا وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ایک مرحلہ یہ ہوگا سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پل صراط سے جب گزرنا ہوگا نا، وہاں پر سخت گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، وہاں سے گزرنے کے لیے نور کی ضرورت ہوگی، اور وہاں پر جب نور ملے گا نا، وہ انسان کو اس کے اعمال کی بقدر ملے گا۔ جس کے جتنے اعمال اچھے اس کے پاس اتنا نور زیادہ، اور جس کے جتنے اعمال کمزور اس کا نور اتنا کمزور۔ وہاں پر الظلم ظلمات یوم القیامہ، وہاں پر یہ کیفیت بنے گی کہ جہاں پر نور کی ضرورت ہوگی، ظالم آدمی کے پاس اس کے ظلموں کی وجہ سے اندھیرا آ جائے گا، نور نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت یہ نور لینا چاہے گا لیکن اس کو کسی سے نور نہیں ملے گا۔ اس وقت پھر یہ دنیا میں اس نے جس پر ظلم کیا ہوگا، یہ چاہے گا میرے سے وہ ابھی فوری بدلہ لے لے اور مجھے نور مل جائے۔ حل الی مرد من سبیل، کیا واپس جانے کی طرف کوئی رستہ ہے؟ اس کو واپس جانے کی طرف رستہ کوئی نہیں ملے گا۔ وہ اندھیرا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا، یعنی اس کے رستے کو گزرنے کے لیے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی جس سے وہ گزر سکے۔ اور وہ روشنیاں ایسی نہیں ہوں گی کہ ایک کی لائٹ دے کے دوسرا بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دے کہ چلو کسی مومن کے ساتھ میں بھی گزر جاؤں گا، اس کی لائٹ تیز ہوگی۔ وہ کوئی گاڑی کی لائٹیں تھوڑی ہیں، وہ ایمان کی لائٹیں ہیں، اور وہ صرف اس بندے کے لیے ہی ہوں گی، اسی کو فائدہ دیں گی جس کے اندر ایمان تھا۔ ایک کی روشنی سے دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے، واللہ عالم، ظالم آدمی کو دنیا میں بھی اندھیرے ملتے ہیں۔ پہلا اس کا معنی کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ظلم کرتا ہی تب ہے جب اس کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے، اور جب اس کے دل کے اندر ایمان اور ہدایت کا نور ہو تو وہ گناہ کے نام سے کانپ جاتا ہے کہ میں کیوں کسی کا حق کھاؤں، میں کسی کا 1 روپیہ بھی کیوں رکھوں، کسی کی 1 پائی بھی کیوں رکھوں، میں کیوں اپنی زبان کسی کے حق میں ناجائز چلاؤں، کسی کی غیبت کروں، کسی کی چغلی کروں، کسی پر تہمت لگاؤں، رب کے ہاں پکڑا جاؤں۔ کیونکہ ایمان کا نور دل کے اندر ہے، وہ گناہ کے قریب اس کو نہیں جانے دے رہا۔ اور جہاں پر گناہ ہوتے ہیں وہاں پر پھر دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی ظالم آدمی کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر چہرے پر بھی ظالم آدمی کے چہرے پر نور نہیں ہوتا۔ جتنی مرضی وہ نمازیں پڑھے، جتنے مرضی وہ بظاہر نیک اعمال کرے، جو لوگوں پر ظلم کرنے والا ہے، اس کے چہرے پر بھی ایسی سیاہی ہوتی ہے جو سیاہی رنگ سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس سیاہی کا تعلق رنگ سے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گورے رنگ والوں کے چہروں پر بھی سیاہی ہوتی ہے۔ یہ سیاہی نحوست نما ہوتی ہے کہ چہرہ خوبصورت بھی ہو تو بدنما دکھائی دیتا ہے، چہرے کے اندر کوئی کشش اور کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی دیکھنے کے بعد دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی اس چہرے کو۔ یہ ایک گناہوں کی نحوست چہروں پر چھائی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی ظلم اندھیروں کا باعث ہے، آخرت میں بھی اندھیروں کا باعث ہے۔ جہاں پر انسان کو نور اور روشنی کی ضرورت ہوگی وہاں پر ظلم کی وجہ سے اندھیرے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی بلیغ ہے، اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ جو ظالم ہوتا ہے نا، یہ 2 ظلموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک تو یہ کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے، دوسرا یہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ رب نے روکا نا اس کام سے، یہ زبردستی رب کے سامنے آ جاتا ہے کہ لے میں کر رہا ہوں، اب جو تو کر سکتا میرا کر لے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یوں کرتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن یونس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز الماجشون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہاں سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ظالموں کے شر سے بھی محفوظ رکھے جو ہمارے لیے امتحان بن جائیں۔ بعض ظالم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مظلوم کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ مظلوم کہتا ہے کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، مجھے اپنی شرافت ختم کرنی پڑے گی کیونکہ حد ہو گئی میرے کنٹرول کی۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظالموں سے بھی بچائے جو ہماری شرافت کا پردہ ہتک کر دیں۔ باب الاتقاء والحذر من دعوت المظلوم، یہ باب ہے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا وکیع نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زکریا بن اسحاق المکی نے، وہ یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی سے، وہ ابو معبد سے جو کہ غلام ہے ابن عباس کے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، فقال اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، مظلوم کسی طرح کا بھی ہو، مظلوم نیک ہو کہ بد ہو، اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں مظلوم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، بدکار ہی کیوں نہ ہو، اس کی بدکاری، اس کی گناہ، اس کا کفر اس کے نفس پر، لیکن جہاں پر وہ مظلوم ہے اس وقت جو اس کے منہ سے بد دعا نکلے گی، اس وقت اس کے ایمان اور کفر کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی ہاں کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ مت کسی بے دین کو بھی، اس پر بھی ظلم نہ کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ لو اس کی دعائیں اگر قبول ہونے لگے نا تو پھر ساری دنیا تباہ ہو جائے، اس کی دعائیں اگر قبول ہونے لگے نا تو ایسے ہو جائے۔ نہیں، جب کوئی مظلوم ہے، وہ چور ہو، وہ کافر ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، یا وہ فاسق و فاجر ہو، گناہگار ہو، بے نماز ہو، بے دین ہو، کسی طرح کا انسان جب وہ مظلوم ہے نا تو یہ سیشن ہی اللہ نے ایک الگ بنایا ہوا ہے۔ مظلوم کے لیے کسی عمل کی شرط ہی نہیں ہے کہ اتنے عمل کرے گا تو مظلوم کی بد دعا قبول ہو۔ بس جو مظلوم ہے، آپ نے فرمایا اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ کوئی نہیں ہے۔ پردہ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی دعا ہر صورت رب کے ہاں قبول ہونی ہے۔ پھر قبول ہونے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ظالم فوری طور پہ پکڑا جاتا ہے، جس طرح کہ بعض دفعہ دعا فوری قبول ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ اس کو تھوڑی سی مہلت دے کے پکڑتا ہے، اور پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ اسی دن سے اس کے لیے ایسی ذلت مقدر کر دیتا ہے جو آہستہ 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 ظالم کو نیچے کرتی جاتی ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ اپنی آنکھوں سے کئی، میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا ہمارے علاقے میں بعض بس ایسے اوباش تھے کہ جو بڑے بدماش بھی بنتے تھے اور نوجوان شریف بچیوں کو تنگ بھی کرتے تھے۔ میں نے کچھ دیر پہلے، میرے ذہن میں تھے، چونکہ چھوٹوں کو اکثر بڑوں کی شکلیں یاد رہ جاتی ہیں، تو میرے ذہن میں تھے، میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا تو میں نے دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگی، اتنی ٹانگیں ٹوٹ چکی، معذور، اور عمر اتنی کی ہوگی، 35-36 سال عمر ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہوگی، تو شکلیں بگڑ گئیں، نحوست، گندے چہرے اور ٹوٹی ٹانگیں، اور بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ میں نے، میرے ذہن کے اندر کہ ان کی جوانیاں ایسے، ان کی طاقتیں، اور ایسے یہ لوگوں پر ظلم کرنے والے، کسی کو پکڑ کے مار لیا، کسی کے پیسے چھین لیے، اور کسی گزرتی کو تنگ کیا۔ دیکھو، مظلوموں کی بد دعا لگی اور اللہ نے دنیا میں بھی رسوا کیا۔ مظلوم کی بد دعا بھائیوں لگتی ہے، وہ کسی بھی طرح کا مظلوم ہونا، یہ مت سوچو کہ یہ گناہگار آدمی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ مظلوم کی دعا کا مسئلہ ہی کچھ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کسی پر ظلم نہ کریں۔ بہنوں کی وراثت کا مسئلہ، بیٹیوں کی وراثت کا مسئلہ، اور اسی طرح اپنے بچوں میں بھی اولاد، اور اسی طرح انصاف، اور اسی طرح بہن بھائیوں کے معاملات، اور اسی طرح تجارت، اور خاص طور پہ مزدور اور ملازم کے حق کے اندر اکثر جو مالک ہوتے ہیں اپنے ملازم کے حق میں زیادتیاں کر جاتے ہیں، اور کئی ملازم جو ہوتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اس کی دکان پہ دھوکہ، فراڈ، اس کو نقصان پہنچا دیا، ایسے طریقے سے کاروبار کیا، مالک کو نقصان ہو گیا۔ بھائیو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کسی بھی درجے کا ہو، رب کے ہاں اس کی دعا فوراً جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے، ظلم کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ایسے ظلم کیے جانے سے بھی محفوظ رکھے جو ہمارے ایمان کا امتحان بن جائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2447 اور 48۔